بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کی سماعت تھی۔ ضمانت بہت اہم تھی کیونکہ شوکت مقدم کے وکیل نے آج خواجہ حارث کے دلائل میں جواب دیے۔ اب فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے اور عدالت آج یا کل کسی ٹائم فیصلہ سنا دے گی۔ 20 کو اطلاع دینے والے کا نام بھی آج سامنے آ گیا اور پولیس نے بتا دیا ہے کہ کس نے اطلاع دی تھی اور ظاہر جعفر کے والدین کا جرم سے کیا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ شاہ خاور نے 28 منٹ کے دلائل دیے۔ آج ظاہر جعفر کے موبائل کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی سماعت میں شاہ خاور نے بھی کہا کہ اس کیس کو اسپیشل کورٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ قانون پروسیجرل ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اسپیشل کورٹ کے لیے، مگر اس آرڈیننس کی ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسے پروسیجر کے تھرو قانونی طور پر منظور نہ کرایا جائے تو اس وجہ سے کیس کا ٹرائل اسپیشل کورٹ نہیں بلکہ سیشن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ پھر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بار کی اسپیشل کورٹ کا مطلب ہے کہ بار بار اسپیشل کورٹ ہو، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دلائل سے لگتا ہے کہ آپ اس کیس کو التوا کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل کورٹ میں ہونا چاہیے تو آپ کو اس کے لیے الگ درخواست دینی ہوگی۔ پھر شاہ خاور نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، میں اس کیس کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہتا۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ یہ بیچ میں بار بار اسپیشل کورٹ والی بات لے کر آتے ہیں تو وہ ٹرائل کا معاملہ ہے، یہ ضمانتوں والی بات ہے، ضمانتوں کا اسپیشل کورٹ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ خاور ایڈوکیٹ نے تعلق بتانے کے لیے عدالتی فیصلوں کے حوالہ جات دیے اور پھر شاہ خاور نے کال ڈیٹا کی بات کی کہ ظاہر جعفر نے والدین کو کالز کی تھی۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مانتے ہیں کہ کالز ہوئی تھی، لیکن کالز میں کیا بات ہوئی تھی اس کا کوئی ٹرانسکرپٹ یعنی کہ ڈیٹیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ قتل کس ٹائم ہوا تھا؟ تو شاہ خاور نے بتایا کہ قتل 7 سے 7:30 کے درمیان ہوا تھا شاید۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 7 بجے کے بعد تو کالز کی گئی تھیں، ڈیتھ کا وقت 6:30 بجے کے قریب ہو سکتا ہے۔ پھر شاہ خاور نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ 6:35 پر نور کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6:35 پر نور نے چھلانگ لگائی ہے جان بچانے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت نور مقدم زندہ تھی۔ پھر عدالت نے کوشچن اٹھایا کہ پولیس کو کس نے اطلاع دی اور کتنے بجے اطلاع دی۔ پھر سرکاری وکیل نے اس کا جواب دیا کہ ایک زبیر نامی شخص نے 9:45 پر پولیس کو اطلاع دی اور پولیس 10 بجے تک موقع پر پہنچ گئی۔ 15 منٹ لگے پولیس کو پہنچنے میں۔ تھراپی ورکرز وہاں پر آلریڈی موجود تھے، امجد ہسپتال جا چکا تھا۔ پھر شاہ خاور نے کہا کہ مرکزی ملزم موقع کے روز اپنے والدین سے مسلسل رابطے میں رہا اور اس کیس کا چلان پیش ہو چکا ہے اور فرد جرم ابھی عائد ہونی ہے۔ اچھا، جب عدالت نے ڈیلے کی بات کی تھی کہ آپ اس کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو شاہ خاور نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس نے 18 گواہ بنائے ہیں، جن میں سے 3-4 گواہ بہت اہم ہیں۔ ہم نے کیس میں غیر ضروری گواہوں کو شامل نہیں کیا۔ اگر کیس کو التوا کرنا ہوتا تو زیادہ گواہوں کو شامل کرتے، لیکن ہماری کوشش تھی کہ گواہ کم سے کم ہو تاکہ یہ کیس التوا کا شکار نہ ہو۔ اور ملزم والدین سے رابطے میں تھا اور والدین کا جرم سے تعلق بنتا ہے۔ ہم ٹرائل میں شواہد لائیں گے، اس پر بے شک ان کے وکیل جرا کرنا چاہتے ہوں گے تو کر لیں گے۔ پھر شاہ خاور نے کہا کہ یہ انتہائی بہیمانہ قتل تھا اور اس سارے معاملے میں جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رابطے میں تھے، اور دوسرا ان کا تعلق بھی بنتا ہے اس کیس میں، اس لیے ان کی ضمانت منظور نہ کی جائے۔ پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ تھراپی ورکرز کا بار بار نام لے رہے ہیں، تو تھراپی ورکرز کا کیا تعلق ہے؟ تو شاہ خاور نے کہا کہ ظاہر جعفر کی والدہ کنسلٹنٹ تھیں تھراپی ورکس میں، اور ذاکر جعفر اور عصمت آدم دونوں کے رابطے تھے تھراپی ورکس کے ساتھ۔ پھر سرکاری وکیل نے کہا کہ ذاکر جعفر نے طاہر ظہور کو 7 بجے کے بعد 2 دفعہ کالز کی، اور پھر چوکیدار نے بھی 6:45 پر عصمت آدم کو کال کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کالز ہو رہی تھی مسلسل، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کو سب پتہ تھا، کیونکہ 6:35 پر نور نے چھلانگ لگائی تھی اور 6:45 پر چوکیدار نے کال کی۔
تو اس کا مطلب ہے چوکیدار نے عصمت آدم کو معاملے سے آگاہ کیا ہوگا کہ یہاں پر معاملہ اب کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتے چلوں جس کے بارے میں مختلف لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ظاہر جعفر کے آئی فون کا پاس ورڈ نہیں مل رہا ہے۔ ظاہر جعفر کے موبائل کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے اور ابھی تک ایف آئی اے کو اس کو کھولنے میں مشکلات کا سامنا ہے، تو ابھی تک ڈیٹا ریکور نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ ہی فون کھلا ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ موبائل بہت اہم ثبوت ہے۔ موبائل ڈیٹا ریکور ہونے سے بہت سے حقائق سامنے آئیں گے۔ اینی ویز پھر خواجہ حارث نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ چلان تو ابھی مکمل بھی نہیں ہے، چلان عبوری ہے ابھی تک۔ ذاکر جعفر نے تھراپی ورس کو 7:07 پر گھر جانے کو کہا، مگر سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق تھراپی ورس 8:06 پر گھر پہنچے اور پھر گھر کے باہر پھرتے رہے اور پھر 8:45 پر سیڑھی لگا کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوئے۔ اچھا، میں آپ کو آخر میں بتاتے چلوں کہ عدالت نے پھر پولیس والوں کو بلایا اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن پیش ہوئے، تو عدالت نے کہا کہ آپ کے لوگ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، ان کو ہدایت کریں کہ یہ کام ٹھیک سے کریں۔ اینی ویز اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس کیس کا۔ آج یا کل کسی وقت عدالت فیصلہ سنا دے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور اب جانے سے پہلے آخر میں ایک حدیث، 3 طرح کے جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسے جھوٹ شمار نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ کوئی لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور کوئی بات بنا کر کہے اور اس کا مقصد اس سے صرف صلح کرانی ہو۔ دوسرے یہ کہ ایک شخص جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے۔ تیسرے یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔